تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد چودہ سو 31 ہجری کیشر جیلم کی پہلی تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع یہاں کے لیے شان رسالت کے دو پہلو ہیں۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں مسلسل کہ اللہ نے انسانوں کے لیے فرشتوں کو ہادی نہیں بنایا، بلکہ انسانوں کے لیے انسان کا ہی انتخاب کیا، لیکن اس کی تخلیق میں اس نے بڑا اہتمام کیا کہ عام انسانوں کی تخلیق جیسے ہوتی ہے اس طرح اس نے انبیاء کی تخلیق نہیں کی، بلکہ ان کو اس نے باعتبار نو، جیسے بولتے ہیں نوع بشر، تو نون میں نو، تو نو ایک الگ چیز ہے، اور انسانوں سے افضل اسی طرح جیسے انبیاء سے افضل اللہ ہے، تو جو انبیاء اور اللہ میں فرق ہے وہی انبیاء اور انسان ہے۔ تو انبیاء اللہ جیسے، اللہ انبیاء جیسا ہے، تو انسان انبیاء جیسے نہیں ہو سکتے اور انبیاء انسانوں جیسے ہیں، لیکن حیثیت صورت ایسی رکھی کہ انسانوں سے جدا نہ ہو، انسانوں سے جدا نہ ہو، تاکہ انسان مانوس رہے، اور بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اگر جن کو ہادی بنا دے جاتا، فرشتوں کو ہادی بنا دے جاتا تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ جتنے مسائل پیدا ہوتے ان مسائل سے بچنے کے لیے انسانی شکل میں پیغمبروں کو بھیجا گیا، اور یہ کہ وہ اسی طرح دنیا میں آئے جیسے شجرے بنتے ہیں اور شجروں میں آتے رہیں، لیکن آمد ان کی عام انسانوں جیسی نہ ہو، ان کی آمد بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہو کہ جس کا بیان کرنا بشر کے امکان میں۔ اب یہ کہ جب یہ بحث ہو کہ یہ کیسے ہوا اور وہ کیسے ہوا، یہ تو یہاں اس کا ایک ہی جواب ہے، میرے لیے آسان ترین سمجھنے کے لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بھئی وہ تمام دنیا کا مالک ہے اور اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ اتنا اچھا مختصر سا جواب ہے کہ اس سے اچھا جواب نہیں ہو سکتا۔ بھائی وہ بشر بنانے والا ہے اور وہ کائنات کا مالک ہے، وہ
جس چیز کو جیسے چاہے آپ کی عقل میں آئے یا نہ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی سند. اب دیکھیے یہاں پر جو ایسے بھی گروہ کے گروہ موجود ہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کے قائل نہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ عام انسانوں جیسے انبیاء تھے. یہ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں وہ ارفع اور اعلیٰ تھے. ہر بات مساوی برابر نہیں ہے. یہ اس کی گفتگو ہم اس اشرے میں کریں گے اور کرتے رہیں گے. اطمینان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر 1 گھنٹے روز تو 10 گھنٹے تو ہمیں اس موضوع پر دستیاب ہیں کہ ہم 10 گھنٹے اس پر صرف کریں اور بات کو سمجھیں. سمجھانا کیا، ہم تو خود ہی سمجھنا چاہ رہے ہیں. کسی کو کچھ سمجھایا نہیں جا رہا، ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. اور سمجھنے کے لیے ہم لطف لے کر سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ ایک اطمینان تو ہو جائے کہ معاملہ کیا ہے، کہ کائنات کا راز کیا ہے، انبیاء کے آنے کا راز کیا ہے. تو اگر بہت سے لوگ بحث بھی کرتے ہیں، لکھ بھی دیتے ہیں کہ سر چلیے ہم آپ کو سمجھائے دیتے ہیں، آئیے دیکھیے ہم سمجھائیں. تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیے انہوں نے تو سمجھا دیا اور وہ لکھ دیا تو آپ کیوں نہیں سمجھا رہے. تو اس کے لیے پھر دلیل دینا پڑتی ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی کام، اور اس کو اس نے قرآن میں کہا ہے کہ جب جناب سارا کو خبر دی فرشتوں نے کہ تمہارے ہاں بچہ ہوگا، تو سارا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو نبی کے گھر کی خاتون بھی کہنے پر مجبور ہو، اس لیے کہ عادت کے مطابق، عادت کے بہت سے معنی ہیں، عادت کے بہت سے. ہمارے یہاں عادت کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، ہماری یہ عادت ہے، ہماری عادت ہے، اس کی عادت. عربی میں عادت کا لفظ ہے وہ ہے یعنی سورج اپنے محور پہ چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عادت الہی. چاند اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، ہوا اپنے وقت پہ چل رہی ہے، یہ سب ہے عادت. عربی میں اسے کہتے ہیں عادت، یعنی اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. سورج کبھی چھوٹا نہیں ہو جائے گا، کبھی بڑا نہیں ہو جائے گا، کبھی ہرا نہیں ہو جائے گا، کبھی نیلا نہیں ہو جائے گا، کبھی پیلا نہیں ہو جائے گا، کبھی مغرب سے نہیں نکلے گا، کبھی ادھر سے نہیں نکلے گا، ادھر سے نہیں نکلے گا. مطلب جو صورت آپ دیکھ رہے ہیں پیدا ہونے سے اب تک، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں عادت. تو اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے، آپ آگ کو بھی جانتے ہیں، پانی کو بھی جانتے ہیں، سمندر کے پانی لہر بہت چیز. اب اس میں کچھ ایسا ہے کہ جو ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں عادت. اور اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور کبھی نہیں دیکھا، تو اسے کہتے ہیں خارق عادت. خارق عادت کہتے ہیں معجزے کو، یعنی کوئی نئی بات رونما ہو گئی، اب یہ معجزہ ہو گیا، اسے معجزہ کہتے ہیں. تو جہاں پر عقل انسانی دنگ ہو جائے، نہیں یہ تو ایسا ہو رہا تھا، سورج تو مشرق سے ہی نکل رہا تھا، یہ کیا ہوا مغرب سے کیسے نکل آیا. تو عادت سے ہٹ کر بات ہو گئی، سمجھے نا. تو اب پروردگار عالم یہ بتائیے کہ اگر اسی کے سارے بندے کائنات کے بیٹھے رہتے کہ روز سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے، ہوا روز چلتی ہے،
پانی برستا ہے، دریا بہہ رہا ہے، سمندر بہہ رہا ہے، تو کبھی بھی یہ سارے بشر اللہ کی طاقت کو تسلیم نہ کرتے جب تک وہ ایسا نہ کرے کہ جس طرح اس نے نظام کو چلایا ہے اس میں کچھ تبدیلی نہ کر دے۔ جیسے وہ تبدیلی کرے گا تب لوگ کہیں گے کوئی ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ بھئی کوئی کیسٹ ٹیپ ریکارڈر میں لگا کے سو جائے اور وہ اتنے گھنٹے کا ہو کہ رات بھر چلتا رہے، تو آپ کو نہیں پتا کہ سو گیا، لیکن جہاں کیسٹ پھنسے گی اور وہ صحیح نہیں ہو رہی، آپ دور سے کہیں سے سن رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ یہاں پر بندہ قریب میں نہیں ہے، وہ غائب ہو گیا کیسٹ لگا کے، آدمی غائب ہو گیا، سو گیا، کچھ بھی ہوا۔ لیکن اگر اس نے فوراً اسے چینج کر دیا، بدل دیا، تو آپ کہیں گے کہ کوئی ہے جو انتظام کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چینج ضروری ہے تاکہ وہ اپنی ہی عادت کو بدلے، تاکہ آپ اس کی ربوبیت کے قائل ہو۔ تو اس نے ہی یہ کہا کہ شجرہ ہوگا، شجرے سے نسل چلے گی، باپ کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا۔ کب سے دیکھ رہے تھے لوگ، کب سے دیکھ رہے تھے، اور یہ یقین تھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ باپ سے بیٹا ہوتا ہے، باپ سے بیٹا ہوتا ہے، یہی سمجھ رہے تھے انسان۔ لیکن جب ایسا ہوا کہ اللہ نے مریم سے کہا کہ ہم بیٹا دیں گے، تو اب عادت کے مطابق خالق عادت ہے، ہم نے چاہا کہ ہم اپنی قدرت جتلائیں، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ بس اس کے خزانے قدرت میں یہی ہے کہ باپ سے بیٹا ہو، باپ سے بیٹا ہو۔ نہیں، ہم پہلے تمہیں دکھا چکے کہ آدم کو بغیر باپ کے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، ہم وہ طریقہ بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے عیسیٰ کو بنایا یہ طریقہ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ تم سمجھو، ہماری حکمت کو سمجھو، قدرت کو سمجھو۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ توریت، انجیل جو آسمانی کتابیں ہیں، اور پھر قرآن، تو کون انکار کرے گا؟ اب رہ گیا یہ کہ اللہ تو کر سکتا ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا کسی نے کہ مریم کو اللہ نے بیٹا دیا، آدم کا پتلا اللہ نے بنایا، تو اب یہاں پہ اڑ گئے کہ بس پھر اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ توحید کو محدود کیا، اس کی قدرت کو محدود کیا، یعنی یہ اڑنا جو ہے یہ توحید میں شرک لاتا ہے۔ اڑنا جو ہے، کسی بات پہ اڑ جانا، وہ نقصان پہنچاتا ہے، وہ شرک کر جاتا ہے، اور جو آگے بڑھ جاتا ہے جلدی جلدی باتوں کو تسلیم کرتا جاتا ہے، قدرت کو اور ربوبیت کو سمجھتا جاتا ہے، گویا وہ شرک نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ یہی کہیں گے شرک یہ کر رہے ہیں، حالانکہ شرک وہ کر رہے ہیں۔ یعنی باتوں کو نہ سمجھنا، اللہ کی حکمت کو نہ سمجھنا، شرکت، آپ شرک کیے جا رہے ہیں، مسلسل شرک کیے جا رہے ہیں، اور گھوم گھوم کے کہے جا رہے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں۔ اور ہم چپ اس لیے ہیں کہ ہم چونکہ سمجھ گئے ہیں بات، جواب دینا کیا ضروری ہے؟ اگر جاہل ہوتے تو چلا رہے ہوتے، چونکہ ہم معاملات کو سمجھ گئے، اس لیے ہم اطمینان پر ہیں کہ ہم سمجھ گئے ہیں بات۔ ہاں، آپ نہیں سمجھ پا رہے، اور کسی نہ کسی دن آپ کسی اور راستے سے وہاں پہنچیں گے اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے جلدی سمجھ لیا کہ ایسا ہے کہ اللہ اپنی قدرت کو دکھاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں
اس نے رکھا تو بشریت کا پہلو انبیاء میں، انسانی پہلو، لیکن نو بدل دی۔ نو اس لیے بدل دی کہ جس طرح فرشتوں کی نو اور ہے اور جنوں کی نو اور ہے، اس طرح انسانوں سے افضل نو وہ ہے جس میں انبیاء اور ائمہ تو روح ان کی جو ہوگی وہ روح نہیں ہوگی جو ہم لوگوں کو ملی۔ روح وہاں بھی، روح یہاں بھی، لیکن وہ روحانی ہے، ہم روحانی نہیں ہیں، حالانکہ سب کے جسم میں روح ہے مگر روحانی نہیں ہے۔ اب یہ بھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ کچھ دیر کے لیے تسلیم کر لیجئے کہ انبیاء کا مادی جسم جو ہے وہ ہمارے مادی جسم جیسا ہے، کچھ دیر کے لیے تسلیم کر لیجئے، اس لیے کہ کوئی فرق نہیں ہے، وہی ہاتھ، وہی پیر، وہی ناخن، وہی چہرہ، سب کچھ ہے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن روح میں فرق ہے، روح میں فرق ہے۔ ہماری روح جو ہے ہم اپنی روح سے واقف نہیں ہیں، روح سب رکھتے ہیں لیکن کسی نے اپنی روح سے تعارف نہیں حاصل کیا۔ انبیاء اپنی روح کو جانتے اور پہچانتے ہیں، ائمہ اپنی روح کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اور جسم بظاہر جسم ایک ہے، بظاہر جسم ایک ہے، لیکن چونکہ نو بدلی ہوئی ہے، اگر معجزے پر آئیں تو وہی جسم 40 جگہ نظر آئے ایک وقت۔ ہم میں یہ طاقت نہیں ہے، 40 تو 40 ہم 2 جگہ نہیں پہنچ سکتے، تو اب کہاں ہمارا ان کا جسم ایک طرح کا رہا ہے؟ مادہ ہے، یعنی کن چیزوں میں انبیاء اور ائمہ کے جسم ملتے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر آگ یہاں پر آنچ لگی تو ہاتھ جلنے لگا، یہ احساس انبیاء کو بھی ہے، ائمہ کو بھی ہے، یعنی جذبے جتنے ہیں وہ سب ایک ہیں۔ ہاں اپنے دوسرے پہلو سے روحانی طاقت سے اگر وہ چاہیں اور آگ سامنے ہو اور وہ اپنے آپ سے کہیں، اپنی روح سے کہیں آگ کا اثر نہیں لینا ہے تو جس پہ آگ کا اثر نہیں ہوگا۔ اب ان کے پاس صورتیں اتنی ہیں کہ آگ سامنے ہو تو ہم تو اسے بجھانے دوڑیں گے، اس سے بچنا چاہیں گے، اس سے بھاگیں گے۔ نبی بھاگے گا نہیں، ائمہ آگ کو دیکھ کے بھاگے گا نہیں، ائمہ اور انبیاء آگ کو بجھانے نہیں دوڑیں گے، ان کے پاس راستے اتنے ہیں، وہ چاہیں تو آگ قریب ہو اور وہ حکم کریں تو برف کی دیوار بیچ میں آ جائے، ادھر آگ ادھر نبی، لیکن آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ یہ سمجھیں گے آگ قریب ہے۔ وہ چاہیں تو آگ کو ٹھنڈی کر دیں، دیکھنے میں شعلہ ہو اندر برف ہو، نا ٹھنڈے کے 2 معنی ہیں، آگ کے لیے آپ بولتے ہیں آگ ٹھنڈی ہو گئی یعنی آگ بجھ گئی، لیکن اگر آپ یہ کہیں آگ ٹھنڈی ہو گئی یعنی ہے آگ مگر ٹھنڈی ہو گئی، یعنی لگ نہیں رہی، اب گرم نہیں ہے، گرمی اس کی ختم ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، تو اس لیے اللہ کہتا ہے ہم نے آگ سے کہا ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ، تو اب وہ چاہیں تو آگ کو پھول بنا دیں، گلدار بنا دیں، اور اگر وہ چاہیں، اب یہ چاہنا نہ چاہنا ان کا جو ہے وہ سب مرضی الہی کے تابع ہے۔ اب ہر وقت اللہ تھوڑی کہے گا اب یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، نہیں، کچھ ایسا رابطہ ہے کہ ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت جو کام ہمیں کرنا ہے اللہ کی مرضی اس میں ہے،
اس لیے کہ روح وہاں کی ہے، نو ہم سے الگ ہے، چونکہ وہ اللہ سے قریب ہیں اسی طرح جس طرح بندوں سے قریب ہیں۔ ان کی بزم میں بیٹھے، یہاں تو اسد کی بزم میں بیٹھے ہیں، وہاں اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب اس میں شرک نہیں ہے، بلکہ محفل وہی ہے، محفل وہی ہے، قربت وہی ہے۔ تو اب چونکہ اتنا گہرا رابطہ ہے تو وہ کوئی بھی کام کریں تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر اگر 10 آپشن ہیں تو مجھے کون سا پسند کرنا ہے، 10 میں سے وہ راستہ مجھے اپنانا ہے جس میں مرضی الہی ہو، مرضی الہی ہو۔ اس کو آپ اپنے بشریت کے لحاظ سے جہاں چاہیں تجربوں میں دیکھتے چلے جائیں، اور یہ آپ کو ڈاکٹر بتا دے گا ایک ہی بیماری کی 10 دوائیں ہیں، کیا کہنے، اور آپ خرید لائیں۔ تو آپ کو علم ہے کہ ان 10 میں سے جب آپ ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو وہ کون سی دوا دے گا، آپ کو نہیں پتا، آپ 10 کھا جائیے، لیکن جب آپ ڈاکٹر کو کہے گا ہیں یہ ساری اس بیماری کا ہی علاج، لیکن آپ کے لیے یہ والی ٹھیک رہے گی، اس کے معنی اس کو معلوم ہے جس نے وہ علم حاصل کیا ہے۔ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، تو انسانوں کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ اب مرضی الہی کیا ہے، لیکن آئمہ کے پاس ہے کہ اس وقت مرضی الہی۔ کیا ہے مرضی الہی؟ اور اگر نبی چھوٹا سا ہو، بچہ ہو، حالانکہ سارا شعور رکھتا ہے اور اس کا ارادہ کچھ اور ہو اور اللہ کچھ اور ارادہ چاہتا ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ٹکراؤ نہیں ہے، سمجھ لیں، یعنی انبیاء کا بچپنا ہے، مثلا ایک نبی چھوٹا سا ہے، وہ ایک کام کرنے جا رہا ہے، اس نے ارادہ کر لیا بچے نے کہ ہم یہ کام کریں گے، لیکن اللہ چاہتا ہے دوسرا کام ہو، تو نبی اور اللہ کے سوچ میں ٹکراؤ نہیں ہوا، ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں تقیہ۔ تم ٹھیک کرنے جا رہے تھے، تمہارا جو ارادہ تھا وہ صحیح تھا، لیکن ہم نے یہ چاہا کہ یہ کام نہ کرو، یہ والا کر لو، تاکہ اس کام میں اس کام کو چھپا دیا جائے۔ حق کو چھپانا تقیہ ہے، اللہ پہلے تقیہ کرتا ہے، انبیاء بعد میں، شیعوں نے تو بہت بعد میں کیا۔ اس میں جو پڑھے لکھے وہ تو جانتے ہیں کہ ہم لوگ تقیہ کرتے ہیں، عوام کو نہیں پتا تقیہ کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ دفاع کے لیے مولا علی نے اپنے دوستوں کے لیے وہ صفت رکھی جو اللہ نے انبیاء کو عطا کی، نہیں سمجھے آپ؟ اللہ نے انبیاء کو بچانے کے لیے تقیہ کی صفت دی، وہی صفت علی نے اپنے شیعوں کو دے دی۔ اگر بچنا تو ایسے بچ جانا جیسے دشمنوں سے انبیاء بچا کرتے تھے۔ اب آپ کے دشمنوں کے پاس وہ چیز نہیں ہے، اور اگر جملہ اگر آپ کا دشمن تقیہ کو استعمال کرنا چاہے، چونکہ عقیدہ نہیں ہے لیکن آپ کی نقل کرنا چاہے، تو وہی چیز تقیہ نہ رہے گی، منافقت بن جائے گی۔ اسے تقیہ کی باریکی نہیں معلوم کہ ہوتا کہاں ہے اور کس طرح ہوتا ہے۔ تقیہ اپنے ذاتی مسئلوں میں نہیں ہے، ولایت علی کو چھپانے کو تقیہ کہتے ہیں۔ تقیہ اس میں نہیں ہے کہ آپ لندن چلے گئے اور عیسائیوں نے آپ کے اوپر چڑھائی کر دی، آپ نے کہا نو 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 نو، میں اللہ کو ہم نہیں مانتے، ہم تو گاڈ کو مانتے ہیں، عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں۔ یہ تقیہ نہیں ہے۔
یہ تقیہ نہیں ہے. نہیں ہم تو رسول اللہ کو نہیں مانتے, حضرت موسیٰ کو مانتے. یہ تقیہ نہیں ہے. تقیہ صرف یہ ہے کہ جہاں مسئلہ آ جائے یہ علی والا ہے اس کی گردن کاٹ دو, تو وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم تو علی والے نہیں ہیں. یہ ہے تقیہ. اس لیے کہ اصل حق جو ہے وہ علی ہے. جدھر جدھر حق جائے ادھر علی جائے, جدھر جدھر علی جائے. تقیہ کی تعریف ہے حق چھپانا, اور سب سے بڑا حق علی. سب سے بڑا حق علی. رسول اللہ نے فرما دیا کہ علی ہاں علی ہاں. تو اب یہاں پر تقیہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھئی کیا ہے. تو اب اگر چھوٹے سے بچے ہیں حضرت موسیٰ اور فرعون کے گھر میں پل لیں, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پتہ لگائے کہ عام بچہ ہے یا خاص بچہ, تو کیوں اس کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ دنیا کے عام بچوں کی طرح نہیں ہے. کچھ باتیں اس نے دیکھ لی, کچھ باتیں اس نے دیکھ لی ہیں, اس لیے اس کو شک ہو رہا ہے. اب وہ شک میں پڑا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیا یہی موسیٰ ہو جائے. نے تو اتنے بچے مارے تھے اور قتل کروائے تھے, اور پھر یہ ایک بچ گیا اور یہاں پل ہے. ہم اس کا امتحان کریں. جناب آسیہ نے منع بھی کیا, کہا کہ عام بچہ ہے, کیا تو چاہتا ہے, کیوں امتحان کر رہا. کہ نہیں ہم امتحان کریں. اس کے دل میں شک بیٹھ گیا. اور پھر اس نے کہا کہ بھئی یہ تخت کے اوپر ایک طرف دہتے ہوئے انگارے رکھ دو سرخ رنگ, اور ایک طرف اتنے ہی بڑے بڑے یاقوت رکھ دو سرخ رنگ, اور بیچ میں موسیٰ کو چھوڑ دو. موسیٰ کو بیچ میں, چھوٹے سے ابھی گھٹنیوں چل رہے ہیں, ابھی تو بولے بھی نہیں, ابھی پیروں سے بھی نہیں چلے, ابھی تو گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں, اتنے چھوٹے ہیں. اور چھوڑ دیا گیا تخت. اب بچے نے دونوں طرف لال چیز کی طرف بچہ بڑھتا ہے, لال میں ایڈکشن ہوتا ہے. تو اب موسیٰ ہیں تو نبی, یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ وہ احساس جو آپ کے بچے میں ہے اللہ نے عطا کیا ہے. یعنی وہ دوسرا پہلو جسے آپ مادی پہلو کہہ رہے ہیں وہ ہے عیسیٰ میں, موسیٰ میں ہے. جبھی تو وہ لال کو دیکھ رہے ہیں حیرت سے, ورنہ ان کے لیے لال ہرا کیا. یہ باریکیاں ہیں جو ہم 10 دن جن پر گفتگو کریں گے تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں سرکار رسالت کو کس طرح ماننا ہے. کوشش یہ کہ کس طرح ماننا ہے. یہ ڈھنڈورے نہیں پیٹ دینے ہیں کہ دوسرے کو پکڑ لو اور اپنے کو سزا نہ دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے تو گھر کی بات, ہم کو یہ کیا بات ہو, یہ کیا بات ہو. جو دوسروں کے لیے وہ اپنے لیے. اگر دوسرا ایسا کر رہا ہے تو آپ اگر کریں گے تو آپ کی سزا کیا ہے. نہیں ہمارے تو ہیں ہی, یہ کیا بات ہو, ہمارے تو ہیں کیا. نہیں, جو سزا اس کی ہوگی وہی سزا آپ کی ہوگی. ہم سزاؤں کا تعین کریں گے کہ کس کس کو مل سکتی ہے, اور جہاں نہیں ملی چھوٹ گئے تو سزا تو باقی, تو ملنا تو چاہیے. ایسا تو نہیں کہ ٹل جائے. تو ابھی تو امت کے کچھ لوگ یزید کو ہی بچائے بیٹھے ہیں. توہین رسالت کرنے والوں کا کیا ہوگا, یزید تو بعد میں آیا, ان کا کیا ہوگا. ان کی سزا کا تعین کرنا ہے, ان کی سزا کا تعین کرنا, اور یہ بھی تعین کرنا ہے کہ اس وقت کے ممتاز قادری تھے کہ نہیں تھے. وہ سب کہاں مر گئے تھے. یہ اب کیوں پیدا ہوا, مدینے میں کیوں نہیں پیدا ہوا تھا. ہے تو مدنی, قادری تو مدنی ہوتے ہیں, کہ یہ پہلے کیوں نہیں پیدا ہوئے تھے کہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے تم نے توہین کی, تم نے توہین کی. وہی تو دیکھنا ہے, یہ تو دیکھنا ہے کہ وہاں پر کیا
ان سب چیزوں کو چونکہ موضوع کھلی گیا ہے تو ہم کیوں نہ اپنی پوری تاریخ کا جائزہ لیں اور شان رسالت کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھیں. تو اب نبی میں وہ احساس موجود ہے جو عام بچے میں ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے انہوں نے ایک بار آگ کو دیکھا اور ایک بار یاقوت کو دیکھا، انگارے رکھے تھے. اب شعور موسیٰ نے طے کیا کہ ہمارے لیے یہ انگارے خطرناک ہیں. 6 مہینے کے بچے نے فیصلہ کیا اور فیصلہ کیا ہے اپنے شعور سے، مادی نقطۂ نظر سے، معجزے سے نہیں. سمجھیے، معجزے سے نہیں، مادی، کہ ہمیں انگاروں کی طرف نہیں جانا. اور موسیٰ نے یاقوتوں کی طرف بڑھنا شروع کیا کہ مٹھی بھر کے یاقوت اٹھا لے کھیلنے کے لیے. اور ابھی ہاتھ یاقوتوں تک بڑھا تھا کہ اللہ نے جبریل سے کہا موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے انگاروں پہ رکھ دو. تو اب موسیٰ کی مرضی اس وقت مادی نقطۂ نظر سے ہے کہ یاقوت اٹھا لے، اس لیے کہ شعور بلند ہے، نبی ہیں. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے انگارے اٹھائیں. تو اب موسیٰ کی مرضی تھی یاقوت اٹھانے کی، اللہ کی مرضی ہے انگارے اٹھا لیں. تو کیا نبی اور اللہ کی فکر میں کنٹراسٹ ہو گئے، خلاف ہو گئی بات؟ نہیں، خلاف نہیں ہوئی. ہاں موسیٰ ٹھیک ہے، تمہیں جانا چاہیے تھا یاقوت کی طرف. تم نہیں پہچانو گے ہیرو کو تو کون پہچانے گا؟ تم نہیں آگ کو پہچانو گے تو کون پہچانے گا؟ تم عام بچے نہیں ہو، تم عام بچے نہیں ہو، تم خاص بچے ہو. جبھی تو آگ کو چھوڑ کر تم یاقوت کی طرف گئے. لیکن اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں تخیہ ہو جائے. تقیہ ہو جائے. تو موسیٰ پوچھیں گے اللہ سے تقیہ کیوں ہو جائے؟ برا لگے گا اگر میں پوچھوں موسیٰ کی طرف، مجھے کہاں منہ لگائے گا وہ؟ اس لیے موسیٰ کی طرف سے میں پوچھ رہا ہوں کہ موسیٰ نے پوچھا تقیہ کیوں ہو جائے؟ کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے. ارے ابھی جب تم اٹھاؤ گے نا یاقوت تو تمہاری جان لے لے گا، گردن کاٹ دے گا، تمہیں قتل کر دے گا. میں نہیں چاہتا کہ تمہیں خاص سمجھا جائے، اس وقت تمہیں عام سمجھا جائے، نبوت کو پردے میں رکھا جائے تاکہ تم جی جاؤ، دشمن کو پتہ نہ چلے. یہی تھا معاملہ. چاہا یہ کہ محمد بستر پہ نہ رہے علی، لیکن دنیا یہ سمجھے کہ یہ محمد ہے. چادر اڑا دی، کپڑے پہنا دیے تاکہ کافر یہ سمجھے محمد سو رہے ہیں. تقیہ ہو جائے. کافروں کو کیا پتا کہ محمد چلے گئے اور علی سو رہے. جب تک چادر نہ ہٹے انہیں کیا پتا چلے کہ علی سو رہے ہیں. اگر ایک چادر کا پردہ ہو جائے تو عرب والے یہ نہ پہچانے کہ محمد ہے کہ علی ہے. ایک چادر کا پردہ تو کیسے انسانوں کو سامنے رکھ دیا اللہ کے امت کے یہ انبیاء ہیں یا ائمہ ہیں. اور تم سمجھ گئے ان کو 1,24,000 انبیاء سمجھتے ہیں آپ کہاں سمجھے آپ؟ سوال حیات ان کے قصوں میں پڑھ لی تو کہا ہم انبیاء کو سمجھ گئے. قصے تو بچپن سے ہم خود پڑھتے چلے آ رہے ہیں. کون سا قصہ ہے جو انبیاء کا ہمیں یاد نہیں ہے؟ لیکن ہم وہ قصے کیوں نہیں سنا رہے؟ ہم یہ بحث کیوں کر رہے ہیں کہ دو پہلو؟ اس لیے کہ اب بڑھاپے میں سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو بچپن میں پڑھا تھا اس کے حکمت میں راز کیا تھے. راز تو اب بڑھاپے میں سمجھ میں آئے ہیں. اور
ارے ہم تو ہم ہیں، 40 برس کی عمر میں نبوت ملتی ہے۔ تو ہر بات بچپن اور جوانی میں سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ سمجھ جائے ہم نے پورا واقعہ کربلا سن لیا، ہم نے پوری سوانحات حضرت علی کی پڑھ لی، ہم رسول اللہ کی پوری سوانحات پڑھ لی، آپ نے کچھ نہیں پڑھا۔ اس لیے نہیں پڑھا کہ صرف قصے پڑھے ہیں، اس کے پیچھے جو راز ہے وہ آپ کو اب تک نہیں پتا، اور راز سمجھنے کے لیے مجلس حسین ہم نے چاہا کہ موسیٰ تقیہ ہو جائے، تقیہ ہو جائے۔ اب میں خود کیا پوچھوں، موسیٰ خود ہی پوچھیں، پروردگار یہ جو تو تقیہ ہوا ہے اس وقت، یہ تیرا تقیہ ہے یا میرا تقیہ؟ نہیں سمجھا؟ اب اللہ نے موسیٰ کو جواب دیا کہ تقیہ تو میں نے کیا ہے، لیکن وسیلہ تمہیں بنایا۔ ارے اللہ اپنے لیے بھی وسیلہ انبیاء کو ہی بناتا ہے، اور آپ بنا رہے تو کیا ہو؟ ہم نے کیا تمہیں بچانے کے لیے، موسیٰ نے پھر پوچھا پروردگار یہی ایک طریقہ تھا مجھے بچانے کا، ابھی ملک الموت کو بھیج دیتا، جیسے ہی فرعون نے آزمانا چاہا کہ خاص بچہ ہے کہ عام بچہ، ملک الموت کو بھیجتا، ایک دوسرا فرعون کے مار دیتا، روح قبض کر کے لے جاتا، میں سانس لیتا آسیہ کی گود میں کہ دشمن مارا گیا، دشمن مارا گیا، بھلے آسیہ بیوہ ہو جاتی، کافر تو شوہر ہے، کیا ہوا؟ موسیٰ بات یہ نہیں ہے، دشمن کو مارنا ہمارے لیے آسان ہے، ہم اپنے بھیجے ہوئے نبی کی مادی طاقتوں کو بھی دکھانا چاہتے ہیں، اگر روحانی طاقتیں عطا کی ہیں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح انسان جی رہے ہیں انہی راستوں پہ چل کر بھی انبیاء کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اسے ابھی مارا جائے، تم جوان ہو جاؤ، پھر تم اس کے مقابل آؤ، پھر تم اس کے دماغ میں جو غرور اور خناس اور خدائی کا دعویٰ ہے اس کو تم اپنی قوت سے، مادی قوت سے پامال کرو، دنیا کو دکھاؤ کہ معجزے اپنی جگہ، لیکن ہم نے اتنی تبلیغ کی کہ فرعونیت جیسے مذہب کی ہم نے نام و نشان مٹا دیا، کوئی ذکر کرنے والا نہ رہا، لاش اس کی پانی میں بہتی ہوئی رہ گئی اور اب تک احرام مصر میں رکھی ہے۔ لوگ دیکھیں جا کر کے فرعون کا حشر کیا ہوا، لاش کو اس لیے رکھا ہے تاکہ لوگ قصہ پڑھیں کہ یہ خدا بنا تھا اور خدا پٹیوں میں لپٹا ہوا پڑا۔ یہ حشر ہوا، یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تاکہ ہماری ربوبیت کو سمجھیں کہ موسیٰ نے کیسے اس کو غرق کر دیا، لیکن ہم موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھے، موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھے، اور موسیٰ کو ہم نے یہ اجازت دی ہوئی تھی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، خاتم تک سارے انبیاء کو اجازت تھی کہ تمام اختیار دے دیا، سارا اختیار دے دیا، استعمال تمہاری مرضی، مادی قوتیں تمام دے دی، اب یہ تم پر ہے کہ اپنی نبوت معجزات سے چلاؤ یا مادی طاقتوں سے چلاؤ۔ تو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، رہنا بھی ہے، مکان بھی بنانا ہے، شادی بھی کرنا ہے، بچے بھی پیدا ہوں گے، یہ ہے وہ سماجی زندگی جو سب گزار رہے ہیں، انہی میں رہ کے یہی زندگی گزار کے ان دشوار راستوں سے جانا ہے۔ کیا سرکار کے لیے مشکل تھا کہ اللہ یہ کہتا کہ ایک بیوی رہے گی تمہاری اور وہ خدیجہ رہے گی، میرے اختیار میں ہے اور تم نے خود اختیار دیا ہے، خدیجہ ہی رہیں گی، جب تک تم حیات رہو گے خدیجہ ہی رہیں گی، جب تک تم حیات رہو گے حور جنت کی طرح خدیجہ ہی رہیں گی، جب تک تم حیات رہو گے بچے ہوتے رہیں گے۔ اس کے لیے مشکل تھا نہیں، خدیجہ کو اٹھا لیا گیا، وفات ہو گئی، ایک اور شادی کرو، ایک اور شادی کرو، ایک اور شادی کرو، ان کو بتاؤ مادی نقطۂ نظر سے جی رہے ہیں،
ارے کہاں پیغمبر جس کے پاس معجزے، ہر گھر سے لڑائی کی آواز آ رہی، آج ان کے گھر میں لڑائی ہو رہی، آج ان کے گھر میں لڑائی ہو رہی۔ اچھا لڑائیاں اگر تاریخ میں لکھی ہوتی میں کبھی بھی بیان نہ کرتا، چونکہ قرآن میں لکھی ہیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ میں وہی چیزیں بیان کرتا ہوں جو قرآن میں ہے، تاکہ بعد میں کوئی پوچھے کہاں سے پڑھ دیا تو میں کہوں اللہ کی کتاب سے پڑھ دیا۔ ایسی لڑائی کہ اللہ کو سورہ بنانا پڑا، لڑائیوں پر، میاں بیوی کی لڑائیوں پر سورہ بنانا پڑا، سورہ تحریم۔ کون سا سورہ؟ سورہ تحریم۔ اے میرے حبیب، یہ لڑکی ہیں تم سے نان و نفع مانگتی ہیں، روٹی مانگتی ہیں، کپڑا مانگتی ہیں، جو جتنا ان کا دیا جا رہا تھا کیا وہ صحیح نہیں تھا جو زیادہ کا یہ تقاضا کر رہی ہیں؟ بچے بال بچے ہوتے تو چلیے تقاضا زیادہ کا صحیح، ایک ذات کے لیے ایک اوڑھنی، ایک لباس۔ کون سا زمانہ یہ فیشن کا تھا کہ ہفتے میں 4 جوڑے بندے جائیں؟ مدینہ تھا، کچا سا دیش تھا، گاؤں تھا۔ یہ تو قرآن بتا رہا ہے اور بڑھائیے اور بڑھائیے اور بڑھائیے۔ اللہ نے کہا بھائی ایسا کرو، سب کو چھوڑ دو، یہ اللہ کا فیصلہ۔ کیا کہا گیا سورہ میں؟ سب کو چھوڑ دے دو طلاق سب۔ اب پیغمبر نے نہیں دی طلاق، تو نہیں دی سکتے، لیکن ناراض ہو کے چلے گئے اور جا کے باغ میں رہنے لگے۔ یہ سورہ تحریم کی وجہ ہے۔ رمضان میں میں پوری 5 تقریر اس پہ کر چکا ہوں سورہ تحریم پہ۔ باغ میں ناراض ہو گئے، اب اصحاب و انصار نے اٹھا مچ گئی، کیا ہو گیا صاحب؟ ارے رسول اللہ ناراض ہو گئے ہیں، رسول اللہ ناراض، کیسے منایا جائے، کیا ہو؟ اب سورہ نے آگے سب کو چھوڑ دو، اللہ نے کہا سب کو چھوڑ دو، اب ہم جو تمہارے لیے بیویاں لائیں گے وہ نمازی ہوں گی، وہ روزہ دار ہوں گی، وہ زکوٰۃ دیتی ہوں گی، وہ باتقویٰ ہوں گی، باکردار ہوں گی۔ یہ قرآن ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ سورہ یہاں پہ ختم ہو گیا کہ آخر میں اللہ نے کہا سدھار لو اپنے کو۔ سورہ تحریم بہت چھوٹا سا سورہ ہے، اس میں جا کے آج سب لوگ پڑھیں کہ جو میں نے بات بتائی اس میں ہے، تاکہ کہیں بات کر سکیں آپ۔ توہین رسالت پہ آج کل موضوع ہے، ایک سورہ گواہ ہے، قرآن میں ایک سورہ گواہ ہے، سورہ تحریم، حرمت والا سورہ تحریم، سمجھ گئے؟ اور اس کو یہاں پہ اللہ نے ختم کیا۔ تم لوگ کیوں لوط اور نوح کی سرکش بیویوں جیسی بن رہی ہو جو جہنم میں گئی؟ تم آسیہ اور مریم جیسی کیوں نہیں بن کے دکھا رہی ہو؟ یعنی اللہ کو آئیڈیل پیش کرنے پڑے رسول کی بیویوں کے لیے۔ اور جب سیدہ کو رسول نے دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ سیدہ مریم جیسی بنو، بلکہ یہ کہا تیری تو کنیز کو وہ شرف حاصل ہے جو مریم کا حاصل۔ کہ فرق کیا ہے؟ نو کا فرق ہے۔ معصوم 14 معصوم الگ ہیں، امت الگ ہے۔ آپ سب کو ملا نہ کیجیے، آپ ملائیں گے گڑبڑ ہوگا، ملائیے نہیں ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ تمام امتیں انبیاء کو اپنی شکل میں دیکھ رہی تھی، وہ چاہے یہودی ہو عیسائی ہو، مسلمان بیچارے سیدھے سادے لوگ ان کی بات تو سب سے آخر میں کریں گے، پرانی قوموں کی بات کریں گے، یہ تو بھولے بھالے جنتی لوگ ہیں، یہ کہاں یہ جوڑ توڑ، تو سب آپ کو معلوم ہے حدیثیں آیات کہاں پر کون سی چیز جوڑی جائے، آیت کے بعد کون سی حدیث یا واقعہ، یہ تو سب آپ کا دماغ کمپیوٹر کی طرح، سب کے دماغ کمپیوٹر تھوڑی ہے۔ وہ بیچارے بھولے بھالے لوگوں نے جو بتا دیا انہوں نے جلوس نکال دیا، بات ختم ہو۔ ہم بات بات پہ جلوس نکالتے نہیں، اس لیے کہ ہم جلوس کا شعار جانتے ہیں 1400 برس سے، کب نکلتا ہے کب نہیں نکلتا، ہر وقت نہیں نکلتا۔
جو لوگ جلوس کو ترسے ہوئے ہوں، جن کے پاس بنیادی جلوس نہ ہو، ان کو تو پریشانی ہو، لیکن یہ حکومت وقت بھی عجیب ہوتی ہے ہر دور کی، کہ وہ سب ٹھپ کرا دیتی ہے، کاغذ دے دیا، یہ کاغذ پڑھ کے ٹی وی پہ سنائیے، اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، لوگ سارے احتجاج ختم ہو، اس پر شبز پڑ گئی۔ اب کیا ہوا بھائی؟ یہاں تو کوئی آ کے کاغذ پڑھوائے کہ عاشور کا جلوس جو ہے نہیں نکلے گا، یہ سنتا کون ہے؟ حکومت بھی کون سی؟ اس لیے کہ حسین کی اپنی ایک حکومت ہے، اس حکومت میں کوئی بول ہی نہیں سکتا، اس میں کوئی نہیں بول سکتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی حکومت کو سرکار کی حکومت تسلیم کرتے ہیں تو کسی کو حق ہی نہیں تھا، چونکہ سب نے اپنی ذاتی حکومتیں بنائی ہیں، تو امریکہ بھی بول رہا ہے، روس بھی بول رہا ہے، چائنا بھی بول رہا ہے، جاپان بھی بول رہا ہے، ہمارے معاملے میں تو کوئی ملک نہیں بول پاتا، اس لیے کہ حکومت کو مستحکم ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کو ہم کسی چیز سے بدل نہیں رہے۔ حسین کی حکومت چھائی ہوئی ہے اور وہ ہمارے اختیار میں بھی نہیں، اس کے نگرانی اور لوگ، ہمیں تو صرف اس حکومت کے دائرہ کار میں رہنا ہے، ہم اس سے نکلے اور جہنم میں گئے، ہمیں تو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس بچانے کے سلسلے میں اللہ نے اپنے انبیاء کو بچا دیا، اور جہاں پہ بچانا تھا وہاں پہ اس نے تقیہ کیا اور کہا کہ بھئی ایسا ایسا کرنا ہے، ایسا ایسا کرنا ہے، یہاں پر یہ کر لو اور یہاں پر یہ کر لو۔ اب کیا کوئی مسئلہ ایسا تھا کہ جو لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے کہ یوسف کھو گئے تھے، یعقوب رو رہے تھے، تو کیا یعقوب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یوسف زندہ ہے؟ پتا تھا، تو ظاہر کیوں نہ کیا بیٹوں پر؟ توجہ ہے نا بھائی، یعقوب کو پتا تھا نا کہ یوسف زندہ ہے اور رویا، یہ یقین نہیں تھا کہ مر گئے، علم نبوت سے پتا تھا کہ زندہ ہے، اور پھر رو رہے ہیں اور زداری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے تقیہ کرو، تمہاری زبان سے نہ نکلے کہ یوسف مر گئے، اس لیے کہ ان دشمنوں کو یوسف کے نہیں معلوم ہے، ان کو یہ یقین ہے کہ مر گئے، ان کو یہ یقین ہے کہ مر گئے۔ تو اب اگر تم کہو گے زندہ ہیں تو یہ یقین نہیں کریں گے کہ زندہ ہیں، تو انہیں یقین دلانے کے لیے روتے رہو کہ ہاں مر گئے، اس لیے کہ مجرم یہ ہے حسین زندہ ہے، لیکن دشمنوں کو بتاؤ کہ مارے گئے۔ دشمن کہاں کہہ رہا ہے حاضر و ناظر ہے؟ کہاں کہہ رہا ہے حاضر و ناظر؟ نہیں آتے، عمل دخل نہیں ہے کائنات میں، اختیار نہیں، چلے گئے بس، چلے گئے، چلو تو ٹھیک ہے، چلے گئے تو چلے گئے، پھر ہم بھی رو رہے ہیں کہ چلے گئے، تم بھی سمجھ جاؤ چلے گئے اب نہیں آئیں گے، تو ہم بھی رو رہے ہیں کہ اب نہیں آئیں گے۔ اور جہاں پہ بہکے تو پھر دیکھیے یہی ہوتا ہے کہ جہاں تسلسل سے نبوت اور رسالت کو نہیں سمجھا جائے گا تو بات اپنی بدلی جائے گی، وہ تو زندہ جاوید ہیں، اب زندہ جاوید ہو گئے، ہم پر دلیل قائم کر، یعنی ہمارا رونا چھڑوانا ہے۔ نہیں تو مطلب یہ کہ اتنے وار کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ رونا چھوڑ دیں، گریا چھوڑ دیں، عزتداری چھوڑ دیں، وہ تو زندہ جاوید ہیں، تو زندہ جاوید کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے جو شہید ہو گیا وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ ابھی یہ آ گئی بات، مطلب دلیل ہمیں پہ قائم ہوگی، اچھا ٹھیک ہے زندہ جاوید ہیں تو پھر کیا کریں، تو زندہ جاوید تو یوسف بھی تھے، جاوید تو یوسف بھی زندہ تھے، اور پھر اللہ کہہ رہا رو، تو بھائی یہ حکم الہی ہے، ہم اس میں کیا کریں، ہم رونا کیسے چھوڑیں؟ اب اگر کوئی سمجھ سکے تو سمجھے کہ وہ یعقوب کا تقیہ تھا، تقیہ اللہ نے کروایا تھا، تقیہ
اللہ نے کروایا تھا. تو تقیہ کبھی کبھی اللہ اپنے انبیاء سے کہتا ہے تقیہ کرو، اور کبھی خود ہی اللہ خود ہی اس کو جاری و ساری کر دیتا ہے کہ ہماری طرف سے، جیسے موسیٰ کے لیے کہ ہاتھ پکڑ کے جبریل انگاروں پہ رکھ دو، اور جبریل نے ہاتھ پکڑا اور انگاروں پہ موسیٰ کا ہاتھ رکھ دیا. اب فرعون اطمینان سے ہو گیا. عام بچہ ہے، اس کو پہچان نہیں ہے کہ یاقوت کیا چیز اور انگار. جان بچ گئی نا موسیٰ کی، جان تو بچ گئی مگر ہاتھ جو جل گیا. جان تو بچ گئی مگر ہاتھ جو جل گیا. اب کیا ہو؟ اتنا بڑا چھالا تیلی میں پڑا. بتائیے انگاروں پہ ہاتھ پڑے اور ہاتھ نہ جلے. میں کہہ چکا نا کہ نبی کو ساری حصیں وہ دی گئی جو آپ کے پاس. اب اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ تقیہ بھی ہو جائے، کام بھی ہو جائے، موسیٰ کی جان بھی بچ جائے، اور اللہ جبریل سے کہے کہ آگ کی طرف ہاتھ تو رکھ دو مگر ہاتھ جلے نا، اپنے پر آگ کے بیچ میں رکھ دینا تاکہ ہتھیلی جلے نہ. اگر ہتھیلی نہ جلتی موسیٰ پھر موسیٰ کا ہاتھ دیکھ کر فرعون کہتا انگارہ تو جلا دیتا ہے، یہ اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ اس لیے چھالا ضروری ہے تاکہ جب فرعون دیکھے چھالے کو اور چھالے سے جب مواد ٹپکے تو وہ کہے ہاں بیچارہ عام بچہ ہاتھ جل. اب اسے رہن دیا ہے پٹی باندھو، مرہم لگاؤ، دوا لگاؤ تاکہ ہٹ جائے موسیٰ کی طرف سے ذہن اور قتل نہ کرنے پائے اور یہ بچ جائیں اور کسی دشمن کی نگاہ میں بڑے ہوتے رہیں. صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ فرعون کے یہاں موسیٰ پلے نہ چھپا کے جیسے ابراہیم کو پالا تھا غاروں میں، موسیٰ بھی پل سکتے تھے لیکن یہاں عادت کو تبدیل کیا. اللہ نے عادت کو تبدیل کیا. دشمن کے گھر میں پلے، دشمن کے گھر میں پلے اور یہیں پلے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ ہمارے دشمن ہیں. اس کی حکمت، اس کی مرضی. اب اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ چونکہ فرعون کے گھر میں دو مومن ایسے تھے کہ جو اولو العزم تھے، جو اللہ کی نگاہ میں بڑے عظیم تھے. ایک حزقیل تھے جو مومن آل فرعون تھے، قرآن میں ان کا ذکر آیا، جو آسیہ کے بھائی تھے، اور ایک آسیہ تھی جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھی. آسیہ کی بلندی اور بزرگی کو قائم رکھنے کے لیے موسیٰ کو یہاں بھیجا گیا کہ ایک ایمان کا سہارا آسیہ اور حزقیل کو رہے کہ ان کے دل مضبوط رہیں. اور جب یہی آسیہ کے گود کا پالا بچہ نبی بن کر ہیبت کے ساتھ آئے تو آسیہ فخر کریں میری گود کا پلا اس کی خدائی کو تہس نہس کر رہا ہے، تو کس ماں کو فخر نہیں ہوگا؟ حالانکہ وہ اصل ماں نہیں ہے، وہ ماں اصل ماں نہیں ہے، پالا ہے. جس نے پالا ہے وہ تمام عورتوں میں افضل ہے. وہ حوا سے بھی افضل ہے، وہ سارا سے بھی افضل ہے، وہ ہاجرہ سے بھی افضل ہے. آسیہ بہت افضل ہے اس لیے کہ موسیٰ کو پالا ہے تو یہ مرتبہ بڑھایا ہے. آخری نبی پل رہا ہے فاطمہ بنت اسد کی گود. ابو طالب کی گود. تو یہاں بھی تقیہ ہے، وہاں بھی تقیہ ہے، یہاں بھی تقیہ ہے، وہاں بھی تقیہ ہے. لیکن فرق ہے بھائی تقیہ. دیکھیے آسیہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے اور حزقیل بھی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، اور موسیٰ پلتے رہے اسی گھر میں آسیہ کی گود میں. لیکن یہودیوں نے یہ نہ کہا، نہ اپنی کتاب میں لکھا کہ آسیہ کافرہ تھی. جب ظاہر ہو گیا کہ مومنہ تھی تو سب احترام کرنے لگے کہ فرعون تو فرعون، اس کو تو سب یہودی برا کہنے لگے فرعون کو، لیکن آسیہ کا احترام کرنے لگے اس لیے کہ موسیٰ کو پالا تھا. مسلمان میرے سمجھ میں نہیں
کہ جب تک ابو طالب کا ایمان چھپا ہوا تھا، جب رسالت مل گئی رسول اللہ کو، تو مسلمان یہ کہتے ابو طالب کا احترام کرو، نبی کو پالا ہے۔ گفتگو اس پر بھی ہوگی کہ اور قومیں اپنے نبی کو جو مانتی ہیں تو جو ان کے انبیاء سے منسلک ہیں ان کا بھی احترام کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ یہودی آسیہ کو برا کہہ رہے ہیں، حزقیل کو برا کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا عیسائی جو ہیں وہ کسی کو برا کہہ چلے جا رہے ہیں۔ اگر احسان ہے عیسیٰ پر کسی کا، عیسائی اسے بھی مان رہے ہیں۔ پھر ہم موازنہ کریں گے کہ آیا رسول کے احترام کے ساتھ بڑا بھائی کیا کہنا، بہت ممتاز صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، 24 گھنٹے میرے حلق سوکھ جائے، منہ سوکھ جائے، بہت احترام کرتا ہوں۔ اور میں ان کے ابا کے بارے میں کچھ کہہ دوں، ان کے چچا کے بارے میں، دیکھیے کیسی کیا کیا کرتے ہیں میرا عاشق۔ آپ کو معلوم نہیں ہم 12 کے ہیں اور ہم زید بھی سادات ہیں، آپ کو ہمارا سچ نہیں معلوم، کیا آپ اوپر پہ بیٹھتے ہیں، ایسے ہی پہ پڑھتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم کس بستی کے رہنے والے ہیں، وہاں کے سادات کیسے تھے اور ہمارے والد صاحب ایسے تھے اور ہمارے چچا، کتنی لڑائی ہوگی، تو پھر تعلقات بحال نہیں رہ پائیں۔ کتنی دوستی کیوں نہ ہو ممتاز صاحب سے، لیکن جن سے یہ محبت کرتے ہیں اور جن کی گود میں پلے ہیں ان کے لیے ایک لفظ یہ سن نہیں سکتے، دوست کیسا ہی کیوں نہ ہو، کیسا ہی دوست کیوں نہ ہو، لیکن یہ ایک لفظ برداشت نہیں کریں گے۔ مجھے یہ بتاؤ آج کا عام انسان یہ برداشت نہیں کر رہا تو نبی کیسے برداشت کریں گے؟ بہت خوش ہو، اچھا آپ بتائیے، بہت خوش ہو، کیا 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 جو قلم میں آیا ابو طالب کے لیے لکھ دیا، جو چاہا وہ کہہ دیا۔ اب سب آئے، رسول اللہ آؤ گلے تو لگاؤ، آؤ میرے سینے سے تو لکھ دو، مطلب کیوں لکھ دو؟ خوش ہو کے رسول اللہ کہیں گے ہاں بھائی آئیے آئیے، آپ ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، آئیے 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 آئیے، ارے بھائی کوثر کا پانی انہیں پلاؤ، پانی کھلاؤ، بچے بچے میں یہ ابو طالب کو کافر کہتے تھے، کھلاؤ کھلاؤ کھلاؤ۔ اور پھر آپ لوگ پہنچے تو رسول اللہ نے یہ کون لوگ آ گئے، رسول کے کہاں سے آ گئے، یہ ابو طالب کا ایمان ثابت کیا کرتے تھے، ڈال دو انہیں جہنم میں۔ انصاف تو کرو، توہین یہاں ہو رہی ہے یا وہاں ہو رہی ہے؟ رسالت کا وہ پورا شائع کر کے اخبارات میں دیں، پبلک اسے پڑھے، ٹی وی پہ پورا سنایا جائے، دکھایا جائے۔ اس میں شرط ہے کہ رسول کے عزیز رشتہ داروں کو بھی جو توہین سے نام لے گا اس کی سزا بھی پھانسی ہے، لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اسی قانون کے تحت جب فیصل آباد میں ایک آدمی نے کہا میں امام مہدی ہوں، اس کو پھانسی دی گئی، اس لیے کہ آئین میں یہ جو ہے توہین رسالت والا بنا ہوا ہے، اس میں امام مہدی تک محفوظ کیا گیا ہے، اس میں 14 معصوم شامل کیے گئے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں ایک لفظ پاکستان میں کوئی لکھے گا یا کہے گا۔ آج چھپا کیوں رہے ہیں یہ سب، آج چھپا کیوں رہے ہیں؟ یہ صرف اس لیے چھپا رہے ہیں کہ پتہ ہے کہ جہاں جہاں توہین ہو جاتی ہے عوام کو معلوم ہو جائے گا، نکال لو اسی معاملہ، لپیٹ لو۔
لپیٹ لو تاکہ بحث نہ ہو، ورنہ جگہ جگہ سے مقدمے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب میسج اتنے چلتے، ذاکر نائک نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، گاندھی نے کہہ دیا، سب کو پھانسیاں ہونے لگیں گی، اس لیے کہ کورٹ میں کیس پہنچنے لگیں گے۔ اس لیے صرف توہین رسالت یعنی رسول اللہ نہیں، پورے خاندان کے ساتھ ہیں رسول، تنہا رسول ہیں ہی نہیں، تنہا رسول کبھی چاہا ہی نہیں کہ میں تنہا رہوں، کب چاہا رسول نے کہ میں تنہا رہوں؟ کبھی نہیں چاہا کہ میں تنہا رہوں، حالانکہ اللہ اپنی مرضی سے تقیہ کرتا گیا۔ اور چلو دادا تھا، دادا نے سرپرستی میں لے لیا تو تنہا تو 8 سال کے ہو گئے، تو 8 سال تک عبد المطلب، لیکن 9واں سال جب شروع ہوا پھر تنہائی، اب تو حلیمہ بھی نہ رہی، وہ تو 2.5-3 سال کے جب تھے تو وہاں کھلانے لے گئی تھی، گود میں کھلانے کے لیے، کھیت یا وہ ہوا میں لے گئی تھی، یہودیوں سے چھپایا گیا تھا، غیب میں رکھا گیا تھا تاکہ مکے میں جو یہودی آئے ہیں قتل کرنے نبی آخر کو وہ پا نہ سکیں، اس لیے گاؤں میں اللہ نے پہنچا، وہاں بھی تقیہ ہوا تھا، وہ تقیہ حلیمہ کے ذریعے ہوا تھا، آپ نے اس کو دودھ کا قصہ بنا دیا، چونکہ تقیہ آپ کو پتہ نہیں اس لیے آپ نے دودھ کا قصہ چلا دیا۔ یہ ساری باتیں انبیاء کی تاریخ میں سمجھنے کی ہیں کہ انبیاء کے زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک روحانی اور ایک مادی۔ تو ظاہر ہے کہ نبی تنہا نہیں ہے، تنہا نہیں اور تنہا رہنے نہیں دیا، اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد ہیں، ابو طالب ہیں، 7 پھوپھیاں تھیں، بھرا گھر تھا، 12 چچا تھے، گھر بھرا ہوا تھا، کوئی چھوٹا سا گھر تو تھا نہیں، تو سبھی ایک یتیم بچے کے ساتھ ساتھ کہ بھئی یہ اکیلا نہ ہو جائے، یہ اکیلا نہ ہو جائے۔ پھر ابو طالب نے جلدی سے کہ ابھی 25واں برس ختم ہو رہا تھا کہ زندگی کا اکیلا پن دور کر دیا، جلدی سے بہو بیاہ کے لے آئے، یعنی اپنے بیٹے بھی جوان ہو گئے تھے، عقیل بھی، طالب بھی، جعفر بھی، سب کی شادیاں بعد میں کی، آمنہ اور عبداللہ کے لال کا جلدی سے بیاہ کر دیا اور دلہن بیاہ کے لے آئے۔ لیکن اللہ نے طے کیا ہوا ہم نبی کو تنہا کرتے رہیں گے، آپ گھبرا رہے ہوں گے، موضوع ہی نیا ہے، اللہ طے کر رہا تھا، اس لیے کہ شادی کے بعد تنہائی تو دور ہو جاتی ہے، لیکن تنہائی دور کیسے ہوتی ہے؟ جب گھر میں بچے آتے ہیں۔ اب جب بچے ہونے لگے، ایک ہوا مر گیا، دوسرا ہوا مر گیا، تنہائی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ محاورہ نہیں ہے بھائی، تنہائی بڑھتی جا رہی ہے، کسی کا بچہ مر جائے تو گھر میں تنہائی کے سوا، ویرانی کے سوا، اندھیرے کے سوا ہوگا کیا؟ اور پیغمبر کیا ایک بچہ ہوا قاسم لیجئے مر گیا، دوسرا ہوا عبداللہ مر گیا، طاہر مر گیا، لگاتار بچے۔ اب تنہائی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی، تنہائی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی، جتنی پہلے تھی اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ اب کیا ہو؟ تنہائی کیسے دور ہوئی؟ پھر وہی چچا اور چچی کام آئے جو تنہائی دور کرتے تھے۔ تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ اللہ نبی کو اس لیے تنہا کرتا رہا کہ مرتبہ ابو طالب و فاطمہ بنت اسد، اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو آپ ہمیں سمجھا دیجئے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہو تو آپ ہمیں سمجھا دیجئے۔ تو وہی فاطمہ بنت اسد پھر کام آئی جب تیسرا بیٹا بھی مر گیا اور خدیجہ سر جھکا کے اپنے حجرے میں بیٹھ گئی، نبی خاموش بیٹھ گئے، گھر پھر ویران کا ویران رہا، گھر کے چراغ بجھ گئے تھے، روشنی تھی نہیں۔ تو اب کون تھا؟ یا تو وہ خود کوئی کام دکھائے، وہ کر رہا ہے تقیہ، وہ اپنے نبی کو تنہا کر رہا ہے۔ یہ تنہائی کیوں کر رہا ہے؟ اس میں ابھی دیکھیے راز سارے سمجھ میں آ جائیں گے کہ یہ تنہائی کیوں کہ باپ بھی مر گئے، ماں بھی مر گئی، دادا بھی مر گئے، تنہائی پہ تنہائی، بچے بھی مر گئے، بیٹے مر گئے، تنہائی پہ تنہائی بڑھتی جا رہی، اور پھر محمد اکیلے، اور جب خدیجہ ہیں تو خدیجہ بھی اکیلی، میاں اور بیوی، یعنی فیملی بڑھی نہیں رہی، خاندان بڑھی نہیں رہا۔ اب تک کہ تو خاندان بہت بڑا ہو جانا چاہیے تھا بھائی، 25 میں شادی ہوئی تھی اور 40 میں نبوت ملی، تو اتنے دنوں میں 15 برس اتنا سناٹا کہ گھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ
فاطمہ بنت اسد کام آئی. جب تیسرا بیٹا بھی دفن کر کے آ گئے ہجون کے قبرستان میں مکے میں، جہاں قاسم دفن ہوئے تھے، عبداللہ دفن ہوئے تھے، وہیں طاہر اور طیب بھی دفن ہو گئے. ایک ہی نام ہے، طیب اور طاہر ایک ہی بیٹے کا نام ہے، اسی کو طاہر کہتے ہیں، اسی کو طیب کہتے ہیں. وہ بھی دفن ہو گیا. اب جب آئے قبرستان سے تیسرا بیٹا بھی مر چکا. اب خدیجہ بھی اداس اور نبی بھی اداس. تو اب فاطمہ بنت اسد اٹھیں اور اب فاطمہ بنت اسد کی گود میں چوتھا بچہ علی آ چکا ہے. چند مہینے کے ہیں، چند مہینے کے بچے کو لے کے گود میں اٹھیں، شوہر کی طرف دیکھا اور ابو طالب سے کہا میں تو چلی. ابو طالب نے کہا کیا بات ہے؟ کہ 3 بیٹے آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہ طالب ہے، یہ عقیل ہے، یہ جعفر ہے، اور میں اب جا رہی ہوں علی کو لے کے. کہاں؟ محمد کے پاس. ابو طالب نے کہا جاؤ. ابو طالب مسکرائے. فاطمہ بنت اسد گئی، دیکھا خدیجہ خالی گود لیے بیٹھی تھی، اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا. تو کعبے کا چراغ گود میں ڈال. کھول کے خدیجہ نے علی کا چہرہ دیکھا. خدیجہ اٹھی، بچے کو محمد کی گود میں رکھ دیا. وہ دن، اور اب کون راوی ہے یہاں اور کون مورخ ہے؟ ہم کسی مورخ کے پاس کیوں جائیں؟ ہم کسی امتی سے کیوں پوچھیں کہ جب بچہ یہاں گود میں آ گیا اس گھر سے چل کے فاطمہ بنت اسد لے گئی اور محمد نے لے لیا بچے کو گود میں، اور خدیجہ ہیں. تو اب اتنے دنوں میں کوئی بچہ تو ہوا نہیں. دیکھیے یہ سب ہوا تقیے میں، یہ ہوا پردے میں. مکے والوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ جب بچے محمد کے مر گئے تو کیا ہوا. یہ تو فاطمہ بنت اسد نے جا کے خالی گود میں خدیجہ کے اپنا بچہ ڈال دیا تاکہ گود بھری تو رہے. اس جملے کا لطف نہیں لیا. یعنی گود بھری رہے، یعنی ابھی گود بھری ہے. گود بھری. تو بے اختیار کسی سے اگر پوچھیں گے آپ کو بتا بھی نہیں پائے گا کیا ہوا. یہ تو پھر آپ کو نہج البلاغہ سے پوچھنا پڑے گا کہ کہہ رہے میں ابھی شیر خوار تھا، میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے بھائی محمد کی گود میں میں نے چہرہ دیکھا تو محمد کو، میں نے خوشبو پائی تو رسالت کی، جس میں نبوت کی خوشبو مجھ میں بس گئی. پر پھر میں نے کیا دیکھا؟ میری غذا محمد کا لعاب دہن. وہ شیرینی کے کھجور کھائیں تو غذا جو بھی حاصل کرنا چاہیں پہلے قطر کر باریک میرے منہ میں ڈال دیں. گھنٹوں مجھے چسائیں جیسے پرندہ اپنے بچے کو چونچ لے کر چساتا ہے. مجھے نہلائیں، مجھے دلائیں، مجھے اپنے سینے پہ سلائیں، میرے سر میں کنگھی کریں، میرے سر کی مٹی گرد چھاڑیں، کپڑے بدلوا کے کرتے کے بٹن لگائیں. گویا وہ سب کچھ جو ماں اور باپ اپنے پہلوٹی کے بچے کے ساتھ کرتے ہیں وہ سارا عمل محمد اور خدیجہ کا علی کے لیے ہوا. اس کے بعد یہ ہوس ہے کہ علی کی جگہ کوئی اور نہیں. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. آپ شادی کرتے ہیں، بڑے ارمان سے شادی ہوتی ہے اور پھر منتوں مرادوں سے بچہ ہوتا ہے اور پھر بچے کو آپ نے پالا اور پیار کیا اور پروان چڑھایا اور 20 کا ہو گیا اور 25 کا ہو گیا اور 30 کا ہو گیا اور اب آپ بوڑھے ہونے لگے اور پھر آپ دیکھنے لگے اپنی جائیداد کی طرف. یہ مکان میں بیٹے کو دے دوں، یہ گاڑی اب بیٹے کے استعمال میں آ جائے، اب یہ میری فلاں چیز ہے، نکال بیٹے یہ فلاں سن میں نے گھڑی خریدی تھی، یہ تم لگا لو.
یہ لو تمہارے کام آئے گی، ایک ہی تو بیٹا ہے، تو پھر کیا ہے، کاہے کے لیے سب بیٹے کو دیے دے رہے ہو؟ ارے کہیں محلے والے لوٹ نہ لے جائیں۔ تو آپ کا احساس جو ہے وہ انسانی احساس انبیاء کو بھی دیا گیا۔ مادی رخ سے تو دیکھو، جہاں جہاں روحانی رخ دیکھ لیا، جہاں جہاں مادی رخ، میں دونوں کو لے کے چل رہا ہوں۔ علی کو پالا تھا، علی کا حق تھا، محمد کا لباس علی کا لباس تھا، محمد کا بستر علی کا بستر تھا۔ علی تربیت میں تھے محمد کی، شروع سے علی نے سب کچھ محمد سے علم لیا تھا۔ چیزیں کیا ہیں مادی، علم لیا تھا۔ شہر کا دروازہ بنے تھے، اس کے آگے ابا کیا ہے، امامہ کیا ہے، مگر محمد نے وہ بھی دے دیا۔ انگوٹھی بھی تمہاری، تلوار بھی تمہاری، گھوڑا بھی تمہارا، مکان بھی تمہارا۔ توجہ کیجئے گا۔ اور ایسے میں آپ کا بیٹا پل جائے اور آپ بڑھاپا کاٹنے کے لیے جا کے پارک میں بیٹھیں اور وہاں ایک اور ریٹائر بڑے میاں آ جائیں اور آپ ان سے دوستی کر لیں اور آپ کی تنہائی کے وہ ساتھی بن جائیں، کبھی آپ کے ساتھ دوڑنے لگیں، کبھی آپ کی دعوت کرنے لگیں۔ تو ایک نے بڑھاپے میں آ کے سیکھا، گھر کا بیٹا جو ہے پیدا ہوتے ہی گود میں آیا ہے۔ اگر دونوں کا جھگڑا ہو جائے تو آپ کی وراثت پارک والے دوست کو ملے گی یا بیٹے کو ملے گی؟ تقریر کا آخری جملہ فضائل کا کہہ رہا ہوں، فضائل کے آخری جملے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی جو مرضی تھی اور اس مرضی کو دل میں نہیں رکھا بلکہ بار بار اعلان کر کے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ اور اگر اب امت انکار کر دے اس بات سے تو کیا اس کو توہین رسالت نہیں کہیں گے؟ توہین رسالت، پھر آپ توہین رسالت کسے کہتے ہیں؟ مجھے بتائیے، قانون سمجھائیے، توہین رسالت کیا ہے؟ یہی ہے توہین رسالت، صرف توہین رسالت۔ کیا توہین شیطان نے کی تھی اللہ کی؟ بتائیے۔ توہین اللہ کا اگر آئین بنے تو سب سے بڑا مجرم شیطان ہوگا نا؟ ابھی تو توہین رسالت کا بنا، توہین اللہ کا نہیں بنا، اس لیے کہ امت کو یقین ہے اللہ کو کوئی برا نہیں کہے گا۔ کتنا مظلوم ہے اللہ، حالانکہ کہا اس کو جا رہا ہے، اس کا قانون نہیں ہے توہین رسالت۔ لیکن اگر توہین اللہ کا بنائیں تو سب سے بڑا مجرم کون؟ شیطان۔ تو توہین کیا کی تھی اس نے؟ بولے کیا توہین؟ جی بتائیے کیا توہین کی؟ کوئی بات نہیں، کیا کہہ؟ حکم اللہ کو نہیں مانا، نکالا گیا، شیطان بن گیا، کافر بن گیا۔ جو اللہ کہہ رہا تھا وہ کرو، وہ کام اللہ کروا رہا تھا جو عادت کے مطابق نہیں تھا۔ مجلس کا آخری جملہ، عادت ہے سجدہ کرنا، عادت ہے اللہ کو سجدہ کرنا۔ اللہ نے سجدے کا رخ ہٹایا، دوسرا پہلو دکھایا، آدم کو سجدہ ہو جائے، اس نے انکار کر دیا، اللہ نے کہا نکل جا۔ سب سے بڑا جرم ہے کہا نہ ماننا، سب سے بڑا جرم ہے کہا نہ ماننا۔ کہا نہ ماننے کی قسمیں کئی ہیں، عرض کروں گا۔ آیات قرآنی جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے لیے یہ کرو، اور کہیں نبی کہہ رہا ہے میرے لیے یہ کرو، اور وہ دونوں قسمیں سامنے رکھ دی جائیں گی، اور اس کے بعد بتائیے اگر وہ دونوں باتیں نہ پوری ہوں تو پھر تو توہین تو ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا نبی سے کہ امت سے کہیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔
میرے قربا سے مودت کرو، میرے قربا سے قرآن نے کہا، اللہ نے کہلوایا، اس کے بعد نبی نے کہا قربا کون کون ہے، اس لیے کہ سب نے سوال کر لیا قربا کون ہے، تو کہا یہ علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ وہ آیت تھی، یہ حدیث تھی، اگر آیت اور حدیث دونوں کا انکار کرے امت تو یہی توہین رسالت ہے۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ امت ہے رحمت للعالمین کی، توجہ ہے نا، تقریر ختم ہو گئی، امت ہے رحمت للعالمین کی، اور اگر پوری امت سزا یافتہ ہے تو کیا سب کو پھانسی ہوگی؟ کیا سب کو کوٹ لکھپت جیل میں بھیجا جائے گا؟ امت تو کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے، دنیا کے ملکوں میں پھیلی ہوئی، تو سب کی سزا دی جائے گی کیا؟ کہ نہ آیت مانی نہ حدیث مانی، توہین تو ہو گئی، لیکن امت ہے رحمت کی، تو اب سزا نہیں ہے، اب معافی ہے، اب سزا نہیں ہے، اب معافی ہے۔ اس لیے کہ دشمن اگر یہ کہہ دے، مجرم یہ کہہ دے معافی، تو معاف کرنا ہے، لیکن کسی شرط کے ساتھ معاف ہوگا۔ شیطان نے سرکار سے آ کے کہا میں نے خطا کی اللہ کی بارگاہ میں، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ سرکار نے کہا ہاں ہو سکتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جا آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے، خطا معاف ہو جائے گی۔ سجدے سے تو انکار کیا تھا، آدم کی قبر موجود ہے، سجدہ کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اب امت ان چیزوں پہ واپس چلی جائے، معاف ہو جائے گی، اگر ضد پہ اڑی رہے گی تو کیا ہوگا؟ اب سمجھے کہ حسین کیوں گھر سے نکلے تھے، اس گناہگار امت کو بچانے، کہ توہین رسالت کر چکی تھی، اب بھی ان کو بچا لیا جائے۔ اب بھی ان کو بچا لیا جائے۔ نکل چلے حسین، کیسے بچا لوں؟ دیکھیے نانا سے پیار اتنا ہے حسین کو کہ نانا کو امت عزیز تھی، اتنی عزیز تھی، حسین کو یہ بات معلوم ہے، ہر ایک کو حساسیت ہے ہی نہیں کسی میں، 61 ہجری میں جو حسین کے پاس، یہ پتا ہے حسین کو کہ اتنی عزیز تھی کہ نانا جانتے تھے کون کون منافق ہے، مگر انہیں قتل نہیں کیا، یہ بات حسین کو معلوم ہے۔ تو اب انہیں بچا کیسے لیا جائے؟ اس لیے کہ امت میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہوتے تھے، ہوتے رہیں گے۔ جو بڑے مجرم ہوتے ہیں، جو اصل مجرم ہوتے ہیں، جو کہیں بیچ میں چھپ جاتے ہیں، جو بھولے بھالے سادہ لوگوں کو بہکا کر اپنا جیسا بنانا چاہتے ہیں، یہی زور چلے جا رہا ہے بعض اسلامی ملکوں میں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو وہابی بنا لو، معاملہ آ کے رکتا ہے، سب وہابی ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں آ کے سب وہابی ہو جاتے ہیں، اہل حدیث بھی وہابی ہو جاتے ہیں، دیوبندی بھی وہابی ہو جاتے ہیں، بریلوی بھی وہابی ہو جاتے ہیں، سب قبول کر لیتے ہیں، جب کعبے میں جاتے ہیں تو سب وہابی بن جاتے ہیں، چاہے کسی فرقے کے، لیکن مصیبت آ کے پڑتی ہے کہ شیعوں کو وہابی بنانا مشکل ہوتا ہے، یہاں پڑتی ہے محنت، اس محنت کو آسانی سے حل کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ کیا ہے؟ تابوت کو کاٹ کے لیے چن میں، یہاں کو کاٹ کے، یہ کیا ہے؟ فضائل علی پڑھ رہا، یہ کیا علی کو بڑھا دیا؟ یہاں سے کام شروع ہوتا ہے، وہ چھپے ہوئے لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، حسین کو معلوم تھا جو بڑے گرگے ہیں چھپے ہوئے، ان کو نکالنا، میدان میں لانا ضروری ہے، یہ تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، کوفے کی گلیوں کے رہنے والے، کدھر ہے ابن زیاد؟ کہاں ہے؟
شمر کہاں ہے؟ حربلا کہاں ہے؟ شیس ابن ربعی کہاں ہے؟ محمد ابن اشعث کہاں ہے؟ اشاق ابن اشعث کہاں ہے؟ موسیٰ ابن اشعث کہاں ہے؟ عبداللہ ابن متی کہاں ہے؟ آئیں سب سام، یہ چھپے ہوئے تھے گر کے جو شیطان کے آلے کار تھے۔ حسین نے سب کو یکجا کر دیا کرو، سمٹ کے آ گئے تاکہ تاریخ میں سب کا نام لکھ جائے۔ تنا حسین اگر مدینے میں مار دیے جاتے تو اتنے چہرے چھپ جاتے اور بنی امیہ مجرم ثابت نہ ہوتے، ابن زیاد بھی چھپ جاتا، یزید کا بھی نہ پتہ چلتا، وہ چھٹا خلیفہ رہ جاتا۔ اس لیے حسین نے یہ کہا اکیلے میں بھی نہیں آؤں گا، جملے کو ضائع نہ کرو، اکیلے میں بھی نہیں آؤں گا کہ تم مجھے مار لو اور بات وہی دفن ہو جائے۔ زینب تم بھی سکینہ تم بھی چلو، ہاں رقیہ تم بھی چلو، ہاں لیلہ تم بھی چلو۔ اور ایک بار بیٹی نے کہا اور بابا میں کہا نہیں شہرا تمہیں کیسے لے جائیں، تم تو علی ہو، تم کو کیسے لے جائیں بیٹا؟ بابا ہمیں فضا کی ہماری میں بٹھا دیجیے۔ عجیب عجیب جملے کہے بیوی نے، بابا کسی کو زحمت نہیں دوں گی، میں دوا اپنے ہاتھ سے بنا کے پیوں گی، میں کسی کو زحمت نہیں دوں گی۔ تو سغرا سب ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک جملہ جب قافلہ واپس آیا تھا تو سغرا نے کہا تھا، اور جو خط لکھا تھا اس پہ بھی لکھا تھا سب آئیں گے، میں سب سے بات کروں گی لیکن میں چچا عباس سے بات نہیں کروں گی، میں چچا عباس سے بات نہیں کروں گی۔ 28 کو جب سب جا رہے تھے پھوپھی اماں نے منع کر دیا سغرا تم نہیں جا سکتی، بابا نے منع کر دیا تم نہیں جا سکتی، میں نے بھیا علی اکبر سے کہا، انہوں نے، لیکن مجھے امید تھی کہ جب میں چچا عباس سے کہوں گی تو چچا کہیں گے چلو سغرا ہم لے چلتے ہیں، لیکن جب میں چچا کے پاس گئی تو چچا سر چھکا کے چپ ہو گئے۔ اگر ایک بار چچا کہہ دیتے کہ سغرا چلو تو میں سب کے ساتھ جاتی، مگر سغرا کو کیا پتا تھا کہ سکینہ کا صدقہ فرات کے کنارے بازو کٹ ماتم حسین۔ شاہ فرماتے تھے آواز سنا دو عباس، شاہ فرماتے تھے آواز سنا دو عباس، چپ کے رہنے کا سبب کیا ہے بتا دو عباس، شاہ تم علمدار بھی ہو جعفر تیار بھی ہو، تم علمدار بھی ہو جعفر تیار بھی ہو، تم علمدار بھی ہو جعفر تیار بھی ہو، اپنی تلوار کی رفتار دکھا دو آواز سنا دو، بھائی کہہ گئی ہمیں ماننے
دل کا بھائی کہہ کر ہمیں ماننے والو، دل کا بھائی کہہ کر ہمیں ماننے والو، دل کا آگ سینے میں بھڑکتی ہے بجھا دو، کیا تمہیں اس لیے پالا تھا کہ مرنے جاؤ، کیا تمہیں اس لیے پالا تھا کہ مرنے جاؤ، کیا تمہیں اس لیے پالا تھا کہ مرنے جاؤ، تم بے لازم ہے کہ پیری میں دغا دو، منتظر ہے در خیمہ پہ وہ کوزوں کو لیے، منتظر ہے در خیمہ پہ وہ کوزوں کو لیے، بچے پیاسے ہیں انہیں پانی پلا دو، متوجہ جا رہے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیع الشہداء نشت کربلا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا نس النفوس، ایہا المدفون بینزتوس، والزوار فی یوم الجزاء، راز بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة زمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام انس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔